بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تجھے کون سے بندے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کثرت سے میرا ذکر کرتے ہیں، وہ جن کو مصروفیات میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، جنہیں فنا ہونے کے وسوسے پیش نہیں آتے اور نہ ہی اپنے جی میں باقی رہنے کی خواہش لیے ہوئے ہیں۔ جب انہیں کبھی دنیا کی عیش و لذت پیش آتی ہے تو ان سے بے رغبت رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میری محبت ملی، میں انہیں ان کی تمناؤں سے بڑھ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں خبردار کر دو کہ یہ وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ مجھے ان کے آباء و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے بیٹوں پر رحم آیا، مجھے ان کی اصلاحات یاد آ گئیں۔ اے ارمیہ علیہ السلام، ان سے پوچھو کہ میری اطاعت کا انجام انہوں نے کیسا پایا۔ میں نے بنی اسرائیل سے انتقام لینے اور انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر پر ریت ڈال لی اور سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو نے مجھے بنی اسرائیل میں آخری نبی بنانا تھا تو مجھے میری ماں جنم ہی نہ دیتی۔ یا اللہ، بیت المقدس اور بنی اسرائیل کی ویرانی میری وجہ سے ہونا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارمیہ، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھا کر خوب گریہ زاری کی، پھر عرض کی، یا اللہ، کون بنی اسرائیل پر مسلط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کے پجاری جنہیں نہ میرا خوف اور نہ ہی میرے ثواب کی امید ہے۔ ارمیہ، اٹھ، میری وحی کو سن، میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ تیری پیدائش سے پہلے ہی میں نے تیرا انتخاب کر لیا تھا، تیری صورت سجانے سے پہلے ہی میں نے تجھے پسند کر لیا تھا، اور کسی بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے میں نے تیری نامزدگی فرما دی تھی۔ اٹھ اور شاہ وقت کو جھنجھوڑ، اسے راہ استقامت اور ہدایت پر گامزن کر۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بادشاہ کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش میں بھی لگے رہے۔ وحی الہی کا نزول بھی ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام قوم کو پہنچایا اور قوم نے عذاب کے بارے میں سن لیا تو قوم سرنگوں ہونے کی بجائے نافرمانی پر اتر آئی۔ انہوں نے حضرت ارمیہ پر تہمت لگائی اور کہا، ارمیہ، تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے جنون لاحق ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے قوم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن مشکلات سے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا تھا، اب وہ وقت آ چکا تھا۔ بخت نصر اللہ کا عذاب بن کر اپنے لاؤ لشکر سمیت بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کا محاصرہ کر لیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکا اور عورتوں کو بھرے بازاروں میں کھڑا کر دیا، توریت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے سارے ملک کو رون ڈالا اور بنی اسرائیل میں قتل و غارت کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب غارت گری سے فارغ ہو گیا تو واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مال و دولت کے علاوہ قیدیوں کی بے شمار تعداد اپنے ساتھ لے کر گیا۔ جب بخت نصر ویرانیوں کی انتہا کر چکا تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ انہیں ان خطرات سے آگاہ کرتے رہے اور تیرے بارے میں خبر دیتے رہے، تیری علامات اور اوصاف انہیں بتاتے رہے، اور انہوں نے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار کے ان کی اولاد کو پابند کر کے قید کر لے گا۔ لوگوں نے اسے جھٹلایا، اس پر تہمتیں لگائیں، اسے زد و کوب کیا اور حبسِ بے جا میں بند کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر بخت نصر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس قوم کو ان درپیش حالات سے ڈرایا کرتے تھے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں ہی تھا۔ بخت نصر نے پوچھا، تمہیں کیسے علم ہوا؟
حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے علم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف بھیجا ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے جھٹلا دیا۔ بخت نصر نے حیرت سے کہا اس قوم نے تجھے جھٹلایا، تجھے زد و کوب کیا اور تجھے پابند قید کر دیا؟ فرمایا ہاں۔ بخت نصر کہنے لگا کتنی بدبخت ہے یہ قوم جنہوں نے اپنے نبی اور اپنے رب کے پیغام کو جھٹلایا۔ کیا تم مناسب سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ تو میں تمہاری عزت و تعظیم ہی کروں گا اور تمہاری غم خواری بھی کروں گا، اور چاہو تو اپنے شہروں میں جا کر رہو، میں تمہیں پناہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں اور لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی امان سے نہیں نکل پایا۔ اگر بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کی امان سے نہ نکلتے تو انہیں بھی تیرا اور تیرے سوا اوروں کا کوئی خوف نہ ہوتا اور نہ ہی تجھے ان پر غلبہ نصیب ہوتا۔ بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی قیمتی باتوں کو سنا تو آپ علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ ایک بار پھر بنی اسرائیل کے بچے کھچے، ضعیف اور ناتواں لوگ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور عرض گزار ہو کر کہا ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ظلم کیا، ہم اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی یہ لوگ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ اس شہر میں قیام کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی خبر دی تو اس قوم نے کہا ہم اس اجڑے ہوئے شہر میں کیسے رہیں گے؟ وہاں کے لوگوں پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہاں قیام کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے البیسیہ کی سرزمین کو جائے سکونت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔